السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن حکومتی اقتدار کو حاصل کرنے کے مقابلے میں پی ٹی آئی اس میچ کے ختم ہونے سے پہلے ہار گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بظاہر قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت سے محروم ہو چکے ہیں۔ کل رات بھر آصف زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور مراد علی شاہ نے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کی قیادت سے مذاکرات کیے اور آج صبح وزیر اعظم عمران خان کے لیے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی خبر یہ ایک ملاقات لے کر آئی۔ آج پی ٹی آئی کی سب سے بڑی اتحادی ایم کیو ایم بھی اپوزیشن کی ہم نوا بن گئی ہے۔ اس سے پہلے باپ پارٹی، جمہوری وطن پارٹی اور 2 آزاد اراکین پہلے ہی عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب اپوزیشن کے پاس 173 اراکین کی عددی اکثریت موجود ہے اور یہ کم از کم نمبر ہے، جبکہ پی ٹی آئی حکومت 164 اراکین تک محدود ہو چکی ہے۔ آج اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں اپوزیشن کے قائدین کا اجلاس ہوا۔ خبروں کے مطابق اجلاس میں 190 ایم این ایز شریک ہوئے، جس میں عامل لیاقت حسین سمیت پی ٹی آئی کے 22 منحرفین بھی شامل تھے۔ آج ایم کیو ایم کے 2 وفاقی وزراء بیرسٹر فروغ نصیب اور امین الحق نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنے استعفے بھجوا دیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپوزیشن کے ساتھ چلنے اور حکمراں اتحاد سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کیا اور بلاول بھٹو نے انہیں ویلکم کیا۔ پچھلے اسمبلی میں ہماری 26 نشستیں تھیں، منصوبہ بندی کے ذریعے 7 کر دی گئی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں گنا صحیح طرح نہیں تو تولنا پڑے گا۔ 7 کے بغیر نہ حکومت بن سکتی تھی، نہ 7 کے بغیر حکومت جا سکتی تھی۔ ہمارا یہ معاہدہ نہ صرف ان سے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اور متحدہ اپوزیشن سے مشروط نہیں تھا عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا۔ ہم نے جب کل معاہدوں پہ کو فائنلائز کر لیا ہے تو آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میں ایم کیو ایم پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ جو فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان نے لیا ہے وہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے، مل کے کام کرنا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم وہ سفر کا آغاز شروع کر سکتے ہیں۔ ہم مل کے نہ صرف کراچی کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ اس موقع پہ شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اکثریت کھو بیٹھے ہیں، اس لیے انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدمی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کرے اور روایت قائم کرے۔ وزیر اعظم صاحب کا اکثریت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، وہ وزیر اعظم نہیں رہا، وہ استعفیٰ دے۔ شہباز شریف صاحب جلد ہی انشاءاللہ تعالی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا۔ اس وقت ہماری تعداد 175 کی ہے، جبکہ ہمیں ضرورت صرف 172 کی ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کا کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کو آج استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کئی بار اپوزیشن کو واضح پیغام دے چکے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، بلکہ آخری گیند تک مقابلہ کریں گے اور اپوزیشن کو کلین بولڈ کریں گے۔ اس بھرپور گہما گہمی کے ماحول میں، جس میں کہ حکومت کے اختتام کے دن گنے جا رہے تھے، آج وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی، جس میں ملک کی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ میڈیا سے گفتگو میں جناب فواد چودھری نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان سے نہ کسی نے استعفیٰ مانگا ہے، نہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے۔ فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ 92 کے ورلڈ کپ کی طرح جب گیم پلٹے گی تو سب دیکھیں گے۔ عمران خان لڑے گا پاکستان کی حرمت کے لیے، پاکستان کی سوورینٹی کے لیے، پاکستان کی قوم کی عزت کے لیے۔ اور یہ میں واضح کر دوں، نہ وزیر اعظم کو آج جو آرمی چیف کی اور ملاقات ہوئی، نہ تو کسی نے ان سے ریزائن مانگا، نہ ہی وزیر اعظم ریزائن کریں گے۔ آخری بال تک گیم جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس وقت جو صورتحال ہے وہ 92 کے ورلڈ کپ پر ہے۔ لگ رہا ہے ہم پیچھے ہیں نہیں پیچھے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب گیم پلٹے گی تو سارے دیکھیں گے۔
3 ہفتے قبل گورنر ہاؤس کراچی میں کارکنوں سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ میں تو خود اللہ سے تحریک عدم اعتماد کی دعائیں مانگ رہا تھا. یہ تحریک اپوزیشن کی سیاسی موت ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد ان کے پیچھے جاؤں گا. عدم اعتماد کا انہوں نے اسمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا. انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں. ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا. آپ نے وہ کیا جو کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کریں. شکر ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گیند سے 3 وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا. تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کی ممکنہ کامیابی اور پی ٹی آئی حکومت کی ممکنہ ناکامی سے قطع نظر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پچھلے 34 سال میں چوتھی بار پیپلز پارٹی سے ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے اتحاد کر رہی ہے. ایک بار پھر رشتے میں جڑ گئی ہے. 1988 سے 2022 تک کے درمیان ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، پی ٹی آئی کی اتحادی رہ چکی ہے. آج ایم کیو ایم نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمانی اکثریت سے محروم کر دیا اور اس پیش رفت کی بنیاد پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا ہے. یہ بہت اہم معاہدہ ہے کیونکہ اس میں پنہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا سروائیول. کیونکہ اس معاہدے کی نکات پر اگر عمل ہوتا ہے، اس میں کیے گئے وعدوں پہ اگر عمل ہوتا ہے تو پھر ایم کیو ایم پاکستان کا سروائیول ممکن ہے. ورنہ یقینی طور پہ کراچی کے عوام اور شہری سندھ کے عوام جو پچھلے 14 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کے ساتھ سلوک دیکھ رہے ہیں، کراچی باقاعدہ ایک نشان عبرت بن چکا ہے. اگر یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوتی تو ایک جانب ایم کیو ایم کی بقا کے لیے مسئلہ ہو جائے گا ایم کیو ایم پاکستان کے لیے، اور دوسری جانب سندھ میں ایک بہت بڑا ناقابل بیان بحران جنم لے گا. یہ ایگریمنٹ جو ایم کیو ایم نے ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے، ایک متحدہ اپوزیشن کے ساتھ کیا ہے، متحدہ اپوزیشن بظاہر اس کی ضمانتی ہے. اس ایگریمنٹ کے نکات 18 نکاتی معاہدے کو چارٹر آف رائٹس کا نام دیا گیا ہے. معاہدے کے مطابق لوکل گورنمنٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر 1 ماہ میں عمل کیا جائے گا. سرکاری ملازمتوں میں شہری اور دیہی کوٹے پر 60-40 کے تناسب سے عمل درآمد کیا جائے گا. جعلی ڈومیسائل کے خاتمے سے متعلق ہر ضلع میں کمیشن قائم کیا جائے گا. سرکاری ملازمتوں کے کوٹے کی نگرانی کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی. گریڈ 1 سے 15 تک سرکاری ملازمت قانون کے مطابق صرف مقامی لوگوں کو دی جائے گی. اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے لوکل پولیسنگ متعارف کرائی جائے گی. جعلی کیسز قانون کے مطابق واپس یا خارج کیے جائیں گے. شہری اور دیہی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی سفارش کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کی جائے گی، جس کی سفارش پر 1 سال کے اندر ترقیاتی پیکج کا اعلان اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. معاہدے میں فوری طور پر کراچی کا ماسٹر پلان تیار کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا، جبکہ ٹرانسپورٹ کا نظام اپ گریڈ کرنے، کراچی میں خواتین کے لیے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے قیام اور امن و امان کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کو فوری طور پر مکمل کرنے پر اتفاق ہوا. تحریری معاہدے میں درج ہے کہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کاٹیج انڈسٹری زون قائم کیا جائے گا، جبکہ کراچی میں قائم انڈسٹریل ایریا کا انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے گا. صحت اور تعلیم کے شعبے پر فوری توجہ اور سرمایہ کاری کی جائے گی. حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی اور وقف املاک سے متعلقہ امور کی نگرانی کے لیے مشترکہ کمیشن قائم کیا جائے گا، جبکہ سندھ میں تمام سیاسی، انتظامی اور معاشی فیصلے مشترکہ طور پر کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا. یہ وہ معاہدہ ہے جو ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا. اس معاہدے پہ خالد مقبول صدیقی اور بلاول بھٹو کے دستخط ہیں، جبکہ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور خالد مکسی اس معاہدے کے ضامن ہیں. مشترکہ پریس کانفرنس کے بعد میڈیا کے سامنے ایم کیو ایم اور متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے اس معاہدے پر دستخط بھی کیے. اس موقع پر آصف زرداری موجود نہیں تھے، جبکہ بلاول بھٹو بہت مسرور نظر آ رہے تھے. کل پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ اور تمام دوستوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہم نے کیا تھا، تو اس کی سائن ہونے ہیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ سب کے سامنے ہو جائے. اب ایم کیو ایم پر لازم ہے کہ وہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ کی لاج رکھیں، اپنا تن من دھن کراچی کی رونقیں بحال کرنے کے لیے لگا دیں. بظاہر صرف حکومت بھی ایم کیو ایم کی پشت پر کھڑی ہے. کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ، سڑکوں کی بدحالی، پانی کی قلت، کوڑا اٹھانے کی ذمہ داری ایم کیو ایم کے کاندھوں پر آ جاتی ہے. اطلاعات کے مطابق یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کے مشورے سے لگے گا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئندہ میئر بھی ایم کیو ایم کا ہوگا، گو کہ تحریری معاہدے میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے.
اس معاملے پر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا یہ معاہدہ سندھ کی تاریخ میں ایک اور معاہدہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے وقفے کے بعد، جب ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جناب عامر خان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا مقابلہ اپوزیشن کے ساتھ اپنی حکومت کی بقا کے لیے اور اس جنگ کے آخری مرحلے پر ہم سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری۔ لیکن ابھی کمرشل بریک، جس کے بعد اب ہم نے ذکر کرنا ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی، جن کو عمران خان نے بزدار کا جانشین بنایا ہے، وہ کیا واقعی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور پھر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے آئندہ آنے والی مدت میں؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ فی الحال یہ صورتحال ہے کہ اگر عمران خان بچتے ہیں تو چودھری پرویز الہی بچیں گے، اور اگر عمران خان نہیں بچتے ہیں تو شاید چودھری پرویز الہی کا ایک بار پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کا خواب چور ہو جائے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پی ٹی آئی حکومت اور متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی جنگ نے مسلم لیگ قاف کے سیاسی مستقبل پر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ 8 مارچ سے جاری تحریک عدم اعتماد کی سیاسی جوڑ توڑ میں چودھری برادران پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی اپنے 5 اراکین ایم این ایز اور 10 ایم پی ایس سے روزانہ مشاورت کی خبریں میڈیا پر آئیں۔ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران چودھری برادران نے حکومت اور اپوزیشن سے بار بار ملاقاتیں کی، مگر حکومت کی دیگر اتحادیوں کے برعکس مسلم لیگ قاف بڑی ٹرافی جیتنا چاہتی تھی۔ میڈیا انٹرویوز میں چودھری پرویز الہی نے اگلے 1.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش کا اظہار کیا، اور اس حوالے سے نواز شریف کی جانب سے آصف زرداری کی گارنٹی کا بڑا شور ہوا۔ لیکن پرسوں چودھری پرویز الہی اچانک بنی گالہ چلے گئے، جہاں وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار سے استعفیٰ لے کر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا۔ مگر آج لگ رہا ہے کہ حکومت سے نکلنے سے متعلق ایم کیو ایم کے فیصلے نے قاف لیگ کا کھیل بگاڑا ہے۔ کل ہمیں انٹرویو میں چودھری پرویز الہی نے اپنے فیصلے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے حوالے سے وہ بہت پر اعتماد نظر آتے تھے، جبکہ جہانگیر ترین اور پیپلز پارٹی کی حمایت ملنے کے لیے بھی بہت پرعزم تھے۔ آپ کو اطمینان ہے کہ مطلوبہ اراکین کی آپ کے پاس تعداد ہے؟ جی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ سارے ہم نے کور کیے ہیں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے اسپیکر کا الیکشن لڑا تھا 21 ووٹ میں نے نون کے اور پیپلز پارٹی کے لیے تھے، اپنے تعلق کی وجہ سے لیے۔ ووٹ شاید پیپلز پارٹی والے تو کریں گے، لیکن نون والوں کا مشکل ہوگا، اگر وہ ابسٹین کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ ترین گروپ جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ بڑے ناراض تھے انہی بزدار صاحب کے حوالے سے، ان کے ساتھ کیا کمیونیکیشن آپ کی ہوئی؟ ان کے ساتھ بڑا اچھا رابطہ ہے ہمارا، پھر ترین صاحب کے ساتھ بھی میری خود بات ہوئی تھی، علیم خان صاحب سے میری بات نہیں ہوئی، کیونکہ بندے جو ہیں نا اس میں زیادہ آزاد تھے، اور وہ آزاد جو ہے نا جی سارے وہ مجھے مل گئے ہیں 2 دفعہ، وہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطہ ہے اور وہ بالکل ساتھ ہے میرے۔ اگر 3 اپریل کو ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو 172 اراکین اپوزیشن نے دکھانے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ اب بالکل ہو گیا ان کا ارینجمنٹ۔ ایک ایم کیو ایم کا ایک جو کمی تھی وہ آج پوری ہو گئی ہے شام تک، اور وہ تیار ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم آ جاتی ہے تو ان کا بالکل انشاءاللہ وہ سیف، ان کے خلافت میں بعد فیل ہو جائے، وہ سیف ہے۔ یقیناً چودھری پرویز الہی مس کیلکولیٹ کر رہے صورتحال، جیسے کہ ابھی آپ نے اس دعوے سے سنا۔ قرائن و شواہد سے لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے میں بعض مبصر کہتے ہیں شاید جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ چند ماہ کے لیے وزارت اعلیٰ تو انہیں اپوزیشن بھی دینے پر آمادہ تھی۔ چودھری پرویز الہی پاکستان مسلم لیگ قاف کے سیاسی مستقبل پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ جناب جاوید صدیق کو۔ بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کا اندازہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہ نون لیگ کی آفر قبول کریں گے متحدہ اپوزیشن کی، پیپلز پارٹی کی، بلکہ وہ عمران خان صاحب کی آفر کریں گے، ان کے ساتھ ہی رہیں گے، تو ان کی جو کیلکولیشن ہے پچھلے 24 گھنٹے کے جو ڈیولپمنٹ ہے، کیا وہ مس کیلکولیشن لگ رہی ہے؟ کہیں وہ غلطی کر گئے ہیں، کہیں وہ اندازے غلط لگا رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ان کے لیے بہت گنجائش باقی ہے، چاہے عمران خان تحریک عدم اعتماد کا ان کے خلاف کامیاب ہو یا ناکام ہو؟ کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ مس کیلکولیٹ کر گئے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اتنا تجربہ رکھنے کے باوجود اور اتنی سیاسی اونچ نیچ دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا، اور جیسے وہ کل آپ کے انٹرویو میں کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم بھی حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
یہ بھی ان کی ایک کیلکولیشن کی غلطی تھی. اور آج کی جو سچویشن ہے اس میں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ووٹس کے اعتبار سے قومی اسمبلی میں اپنی اسٹرینتھ کے اعتبار سے کہاں کھڑی ہے. تو اور ادھر جب انہوں نے پی ٹی آئی کی یہ آفر قبول کی کہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا ہے اور اس وقت ان کو اندازہ نہیں تھا یا یہ کیا ہوا کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ پنجاب اسمبلی میں ان کو چیف منسٹر بننے کے لیے بہت سی رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوگا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ترین گروپ اور علیم صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے آ گئے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو چیف منسٹر الیکٹ نہیں ہونے دیں گے. تو پنجاب کی صورتحال جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے اس اعتبار سے کہ کوئی کلیئر کورس آف ایکشن نظر نہیں آتا. چودھری صاحبان جو ہیں وہ پھنس گئے ایک طرح سے میرے خیال میں, اور ان کو کافی مزاحمت اور ریزسٹنس کا سامنا ہے ٹو بیکم دا چیف منسٹر. تو یہ فرمائیے گا جاوید صدیق صاحب کہ موجودہ پنجاب حکومت کا اب سے لے کے, یعنی کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو اب سے لے کے آئندہ الیکشن کی کال تک, اور پھر بعد میں یعنی کہ الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چودھری پرویز چودھری برادران کا پی ایم ایل قاف کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں بشمول موجودہ حیت جو ہے پنجاب حکومت کی؟ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی اقتدار سے باہر آئیں گے, اور ان کا ایک ہے ماضی کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس پنجاب کے کچھ اضلاع, گجرات ہے, منڈی باؤالدین ہے, اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ ان کے پاس رہا ہے. وہ خود منتخب ہوتے رہے, شجاعت صاحب بھی, پرویز الہی صاحب بھی, مونس الہی بھی, اور چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں وہ بھی. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ان کی کچھ سیٹس جو ہیں وہ بڑی پکی ہیں, اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ سیٹیں اور کچھ سیٹیں اگر وہ حاصل کر سکیں پنجاب میں تو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یا ایک دھڑا پنجاب اسمبلی میں ان کا جو ہے اس کی موجودگی کے لیے وہ ضرور کوشش کریں گے, اور یہی ان کا آبجیکٹیو تھا. اگر وہ چیف منسٹر بنتے, جس کے امکانات اب معدوم ہیں, تو اس صورت میں وہ زیادہ حلقوں میں اپنے ہم نوا یا حامی کھڑے کر لیتے, اور ان کی اسٹرینتھ جو ہے پنجاب اسمبلی میں بڑھ جاتی, اور قومی اسمبلی میں بھی وہ اپنی نشستوں میں اضافہ کر سکتے تھے. لیکن اب لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. پی ٹی آئی کو یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کا تجربہ اور آپ کا فورس سائٹ کیا کہتا ہے کہ مستقل جب بات ہوگی پنجاب کے چیف منسٹر کی, ابھی تو شاید یہ مہینے 2 مہینے کا معاملہ ہے, پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, پھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ مسلم لیگ نون کا ہوگا بے شک. ان مسلم لیگ نون میں سے کون ہوگا پنجاب کا وزیر اعلیٰ مستقلاً؟ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز جو ہے وہ اس کی پوزیشن زیادہ سٹرانگ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بن جائے. اور اگر کوئی ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے والد شہباز شریف کسی طرح پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر شاید حمزہ شہباز کسی اور کے لیے جو ہے وہ جگہ چھوڑ دیں. پی ایم ایل این میں بہت سے لوگ ہیں مریم بی بی نہیں ہو سکتی, مریم بی بی نہیں ہو سکتی جاوید صاحب اگر ان کا کیس مریم بھی ہو سکتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ چاہیں گے کہ اگر ایک ان کا چیف منسٹر پرائم منسٹر ان کے شہباز صاحب بن جاتے ہیں تو وہ پنجاب کو کسی اور کو اکوموڈیٹ کریں, تاکہ ان پر یہ ٹھپا لگا ہوا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پرائم منسٹر بھی ان کی فیملی کا ہوتا ہے, چیف منسٹر بھی ان کی فیملی کا ہوتا ہے, اور کئی کلیدی عہدے وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے حلیفوں کو اور اپنے حامیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے وہ قربانی ضرور دیں گے. بڑی نوازش جاوید صدیق صاحب, بڑی نوازش. سینئر تجزیہ کار, پاکستان کے نامور سینئر صحافی ہیں. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں انشاءاللہ. بلا شک و تردد عمران خان حکومت پی ٹی آئی کی پہلی حکومت اپنی بقا کی جنگ میں مصروف ہے. شدت کی جنگ ہے اور اس کا آخری مرحلہ اس وقت لڑا جا رہا ہے. یقینی طور پہ اس وقت عمران خان کے جذبات اب بھی بھرپور ہے
اور ہمت ان کی بھرپور موجود ہے، لیکن عددی اکثریت جو کہ اس جنگ کا فیصلہ کرے گی یقیناً کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کی جانب سے فیصلہ آ چکا ہے، کئی بار آ چکا ہے اور آج پھر دہرایا گیا ہے کہ وہ اس جنگ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آخری دم تک لڑیں گے اور فیصلہ کن مرحلے میں اس جنگ کو پہنچائیں گے، اسی لیے ان کے استعفے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بظاہر یہ پورا معاملہ، اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ جنگ ہارتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر جیت جائیں تو یقیناً یہ کوئی بہت بڑا معجزہ ہوگا، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف، ان کی حکومت اور ان کے ساتھی جو اب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اس پوری صورتحال میں کتنے پرعزم ہیں اور اس پرعزم رہنے کی وجہ کیا ہے، یہ سب کچھ پوچھیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عمران خان کے انتہائی قریبی معتمد وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آج کی ڈیولپمنٹ، کل کی ڈیولپمنٹ، جو بھی صورتحال ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک اتحادی نکل رہا ہے، آپ کے اپنے ساتھیوں کی خبریں بالکل صاف ہے۔ ابھی سندھ ہاؤس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ 180 185 اراکین بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن لیڈرشپ کے ساتھ۔ تمام جو آثار ہیں، شواہد ہیں، ثبوت ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کا سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، ہم ایک سیاسی جماعت، ہمارے لیے یہ معاملہ کہ لوگوں کی گنتی کیا ہے اور کتنے لوگ لوٹے ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں نے ضمیر بھیج دی ہے، یہ اہم نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے، اور جو اتنا بڑا جلسہ ہوا اس نے، اور جو اس کے بعد سے عمران خان کی جو اس وقت مقبولیت ہے، وہ آپ کو دیکھ کے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت دنیا، ملک اور عوام جو ہے وہ کدھر، ان کا رجحان کدھر ہے اور وہ کدھر کھڑے ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ لوگ ادھر چلے گئے ہیں ادھر چلے گئے ہیں، یہ آنا جانا جو اجلاس ہے جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس کی 1 گھنٹہ پہلے تک جاری و ساری رہے گا۔ ہمیں نہیں پتا اس وقت کتنا ان کا معاملات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کتنے لوگ واپس آتے ہیں، کتنے لوگ واپس نہیں آتے ہیں۔ یہ جو ایک صورتحال ہے، یہ میرے نزدیک جو اس وقت ایک ممبران کی تعداد ہے وہ اہم نہیں ہے، اور اس کی جو اس وقت جو ایک عوامی غم و غصہ ہے اس بکری کے خلاف۔ مگر فواد چودھری صاحب، اس میں بیسکلی کتنے واپس آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے آپ کی اپنی، اس سے زیادہ جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر آپ کے اتحادی ہیں۔ 7 ایم این ایز لے کے ایم کیو ایم آپ سے نکل گئی ہے، 5 ایم این ایز لے کے باپ نکل گئی ہے، 11 آدمیوں کی اکثریت ہے، 12 تو یہ سامنے نکل گئے۔ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے، اور یہ تو نہیں ہے آپ کے سارے منحرفین واپس آ جائیں گے، تو یہ کھیل تو ختم ہو چکا ہے۔ نہیں، یہ کھیل تو خیر 1 گھنٹہ پہلے تک جاری رہے گا، ووٹنگ تک جاری رہے گا، اور لوگ اپنی ایویلویشن کرتے رہیں گے، اور ابھی کھیل میں بہت ٹوسٹ آنے باقی ہیں۔ کچھ ٹوسٹ جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ کھیل اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہے جتنا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو اس کھیل میں کئی اور نئی دلچسپ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ معاف کیجیے گا فواد بھائی، مجھے تو آج لگ رہا ہے کہ میں فواد چودھری سے نہیں شیخ رشید صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ دیکھیں گے یہ تھرلر کنٹینیو کرے گا۔ اور یہ اس کی کیا بنیاد ہے جو خان صاحب نے کا فیصلہ ہے؟ پہلے بھی وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ آخر وقت تک لڑیں گے اور وہ کھیل کے ہاریں گے، اور یہ تمام چیزیں، تو یہ بالکل خارج از امکان ہے کہ وہ وقت سے پہلے استعفیٰ دیں۔ عمران خان جو ہے وہ آج جب کسی وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے، تو انہوں نے اس واقعہ سنایا کہ جب 92 کا ورلڈ کپ تھا تو وہ بالکل ٹیم نیچے تھی، تو کسی نے انہیں فون کر کے کہا کہ آپ سامان وغیرہ پیک کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو فائنل کا سوچ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں میچ کے آخری گیم سے پہلے ہار کا سوچا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اب بھی یہی سوچوں گا، اور آپ یقین رکھیں ابھی میچ ختم نہیں ہوا۔ لیکن عمران خان نے کبھی اپنی کرکٹ کی ہار کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کپتان جیت کا ذمہ دار ہے تو کپتان ہار کا بھی ذمہ دار ہے۔ اگر آج ہار نظر آ رہی ہے تو خان صاحب کہاں یہ
کبھی اپنے ساتھیوں کو اس کی بات کرتے ہیں، پھر اب پورے کھیل کو وہ گراؤنڈ سے بلکہ ملک سے باہر لے گئے ہیں، بین الاقوامی سازش اور یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ تو اگر اس قسم کی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو ویسی ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے، فار آئیز اونلی ہوتی ہے. یہ اس کا تو حلف اٹھایا ہوا ہے انہوں نے کہ اس قسم کی خفیہ معلومات وہ کہیں باہر نہیں کریں گے، اور اس کا پھر باقاعدہ جلسوں میں اظہار اور پھر اس کو ذمہ دار بنانا اس پورے ڈباکل کا. اس نے آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ان کی پوزیشن کو اور آپ لوگوں کی پوزیشن کو خراب کیا اس معاملے کو اس انداز سے جس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا ہے. نہیں، آپ ایکچولی چونکہ کراچی تھے، آج ہم نے ایک منتخب کا چند جو اپنے ہمارے ساتھی ہیں صحافی ان کو بلایا تھا، اور ان کو جو ہم نے جو دکھایا یا جو ایک بریف کیا، اس کے بعد ایک یونینیمس اوپینین تھا کہ اس قسم کا توہین آمیز، اس قسم کی دھمکی آمیز گفتگو جو ہے یا جس قسم کی انٹرفیئرنس ہوئی ہے، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، وہ ناقابل قبول ہے، کسی بھی قوم کے لیے ناقابل قبول ہے. اور انشاءاللہ جب آپ ہوں گے، آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اسلام آباد، تو آپ سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں، ہم نے کانٹینٹ شیئر نہیں کیا، ہم نے جسٹ شیئر کیا ہے، اور یہ پارلیمان میں بھی جا رہا ہے. تو چونکہ آپ نے اس کی تفصیلات کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا لائٹلی لے رہے ہیں. جو ہی آپ کو علم ہوگا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ فواد بھائی مجھے کچھ اندازہ ہے، اور مان لیجئے کہ اس بہت ہی ایکسپلوسیو معاملہ ہے، پھر تو بالکل میں 100% اس کو مانتا ہوں، پھر تو اس کا مقام صرف اور صرف جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کابینہ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، جس میں سروسز چیف ہوتے ہیں، انٹیلیجنس چیف ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ سنگین خفیہ ترین معاملات کا وہ فورم ہے. وہ فورم، اس کا فورم تو پریڈ گراؤنڈ نہیں ہے کہ پہلے اس کو پریڈ گراؤنڈ میں اس کو مشتہر کیا جائے اور ابھی تک اس کو جو اس کا ایکچول فورم ہے وہاں تک اس بات کو نہ پہنچایا جائے، وہاں پہ تھریڈ بیئر اس کو ڈسکس نہ ہو، اس پہ فالو اپ نہ ہو، پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کے منتخب حکومت کو الٹنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو اس کا رسپانس یہ تو نہیں ہے کہ سب سے پہلے پریڈ گراؤنڈ میں اس کو عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے. اس کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی انٹینس قسم کی سیکیورٹی میٹنگز میں فیصلے کر کے فالو اپ ایکشنز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تمام معاملات انتہائی خفیہ ٹاپ سیکرٹ ہی ہوں گے. ظاہر ہے نہیں، جہاں تک جو گفتگو ہے اپنی ہمارے سیکیورٹی اداروں سے اور ان سے، وہ تو بڑی تفصیلی ملاقات گفتگو ہو چکی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے تو جو سیکیورٹی کمیٹی سے بھی ایک ہاتھ آگے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے سامنے اس کو ان کیمرہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور تھرڈ بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو خطرہ ہوگا، یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ انہیں اس خطرے کا علم ہو اور وہ اپنی پالیسی بنا سکیں. یہ جو خفیہ ڈرائنگ روموں میں سارے معاملات طے کرنے کی عادت ہے، یہی تو ہمیں لے ڈوبی ہے. پی ٹی آئی یا عمران خان جس کی بنیاد عوام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ صرف خفیہ ایوانوں میں ہی معاملات، جہاں تک جو قانون کا تعلق ہے ہم اس کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو رکھیں گے. ہم کانٹینٹ اسی لیے نہیں دے رہے، لیکن جو جسٹ ہے وہ عوام کے سامنے آنا بہت ضروری ہے تاکہ عوام اس کا فیصلہ کر سکے. فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ کس کی ذمہ داری تھی اور کس کی یہ کوتاہی ہے، اور کیا یہ کمزوری آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کے بڑے اتحادی آپ سے نکل گئے، یعنی کہ ایم کیو ایم نکل گئی، مذاکرات ہو رہے تھے، ساری چیزیں چل رہی تھیں، اس کے بعد وہ مذاکرات میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے، پھر اسی طرح سے آپ باپ کو نہیں روک سکے، تو یہ صورتحال، پھر آپ اپنے کابینہ کے وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ، ان کی جماعت ہے بھی آپ کے ساتھ، لیکن وہ نکل گئے، تو آفٹر آل یہ کیسی مینجمنٹ تھی؟ آپ 11 افراد کی اکثریت کی جماعت ہیں، 11 افراد کی اکثریت کی حکومت ہیں، اور اپنے اتحادیوں کو نہیں سنبھال پا رہے، اپنے منحرفین کو ہی نہیں سنبھال پا رہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست کی کچھ روایتی ضرورتیں ہیں. عمران خان ان ضرورتوں کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، اور ہمارا فرق بھی یہی ہے. طارق بشیر چیمہ کے اوپر مجھے چونکہ مونا سلائی صاحب نے بہت زور دے کے منع کیا ہے کہ آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دینا، بات نہیں کرنی، تو میں رکا ہوا ہوں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور یہ جو 22 لوٹے گئے ہیں ان کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ میں عمران خان صاحب کی ہدایات کا اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ہدایات کا پابند ہوں، تو بہت ساری باتیں تو میں نہیں کر رہا.
نہیں روایت کے پابند ہوں، روایت کو فالو کریں تو فواد صاحب آپ کچھ کہیں ان کو، کوئی ہاتھی کوئی چوہا کوئی بلی کچھ کہیں آپ، وہ تو آپ نہیں کر رہے ہیں. نہیں، جو چیزیں ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی بات کرنے کا نہیں ہے تو اس لیے نہیں کر رہے ہیں. ادروائز تو آپ کے سامنے ایک ایک کے پرت کھلے، ایک ایک کا آپ کے سامنے آئے تو آپ ظاہر ہے شرم ہی آئے گی کہ کیسے لوگ پاکستان کے ایوانوں میں کہاں بیٹھے. نہیں اب اس کی تو بہت کم گنجائش ہے کہ اس سے تو کہیں زیادہ دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں فواد صاحب، وہ تو ابھی اس میں تو خیر کافی گنجائش ہے، مگر یہ جو اتحادی آپ سے نکل گئے ان کو تو مینیج کرنا چاہیے تھا نا. لیکن آخری 6-8 مہینے ہیں، لوگ اپنے الیکشنز کا بھی آگے سوچ رہے ہیں. آپ تو دیکھیے نا ایک فیوچر الیکٹورل الائنسز کی اس وقت بات بن رہی ہے اور وہ اس کے مطابق ابھی بھی چینجز آئیں گی، ابھی بھی یہ فائنل نہیں ہے. آپ اگلے 15 دنوں میں دیکھیں گے اور الائنسز میں تبدیلیاں آئیں گی اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. جس طرح سے آپ نے دیکھا جو کراچی میں جیسے یہ الائنس ہوا، مطلب اگر آپ اس کی جو ظاہر سامنے آیا ہے، جو اس کے پیچھے ہے وہ بھی تو سامنے آئے گا نا. اب وہ چیزیں اگر وہ پوری ہوئی نہ ہوئی، اس سے ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، نئی چیزیں کھلیں گی اور جو لوگ ہیں اسپیشلی کراچی کے باقی لوگ وہ بھی دیکھ پائیں گے کہ کہاں کون کدھر کھڑا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا ووٹ کاؤنٹ کب ہے، کب اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ فی الحال تو یہ سنڈے کو ہے، لیکن دیکھتے ہیں. ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کھیل اتنا سیدھا نہیں ہے، ابھی آپ 12-14 گھنٹے ذرا اور دیکھ لیجیے. سر یہ تو مطلب آئینی اس میں ایک قدغن ہے نا کہ 7 دن سے زیادہ ہو نہیں سکتا، تو سنڈے تک ہی ہونا ہے. کل نہیں ہوتا، کل کیونکہ اجلاس ہے اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر کل نہیں ہوتا تو پھر سنڈے کو تو ہونا ہے. اور اس میں کیا ابھی بھی کچھ قباحتیں ہیں کیا کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے؟ نہیں، آئینی طور کے اوپر تو جو ہے وہ سنڈے کو ہی ہونا ہے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں. ابھی جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ 24 گھنٹے اور ویٹ کر لیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کدھر جاتے ہیں معاملے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات خبر شبیک. اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کا معاہدہ، 34 سال میں چوتھا معاہدہ، 34 سال میں چوتھی بار ایک بار پھر وعدے وعید اور یہ ارادے کہ کراچی کو، شہری سندھ کو سدھارا جائے گا، بہتر حالات پیدا کیے جائیں گے. مگر تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شہری سندھ کے تو حالات صحیح نہیں ہوئے، مگر اس میں انوالوڈ جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ MQM ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، ان کے حالات کافی سدھر جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ چوتھی بار یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کی بات کرنے کے لیے اور آج کے معاہدے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر جناب عامر خان. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. چوتیس سال میں چوتھا MQM پیپلز پارٹی معاہدہ اس وقت عوام کے سامنے ہے. اس معاہدے پر عمل درآمد میں پنہا ہے شہری سندھ کی ترقی اور شہری سندھ کی شکایات. کراچی کا ویویلا اور کراچی کی یہ شکایت کہ وہ سندھ کے خزانے میں 96% تو دیتا ہے مگر اس کے عوض اس کو کچھ نہیں ملتا ہے. کراچی عملاً دنیا کے بڑے شہروں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو نشان عبرت بن چکا ہے. یہاں پہ آج تک کوئی سرکاری پبلک بس نہیں چلی ہے. یہاں پہ پینے کا پانی لوگ خرید کے پیتے ہیں. یہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہاں گندگی کو اٹھانے کا نظام نہیں ہے. یہاں کے صنعتی علاقوں میں انفراسٹرکچر بوسیدہ اور تباہ حال ہے. یہ صرف ابتدائی کہانی ہے. کراچی شہر میں ہر گھنٹے میں 20 لوگ بندوق کی نوک پہ لوٹ لیے جاتے ہیں. کراچی شہر پاکستان کا وہ بڑا شہر ہے جہاں سیف سٹی نام کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. اب سے چند دن پہلے تک تو کراچی میں نمبر پلیٹس بھی سرکاری طور پہ جاری اور مروجہ طریقے سے جاری نہیں ہوتی تھی. یہ وہ اہو بقا ہے جس کے پس منظر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی 14 سالہ مسلسل حکومت کی کارکردگی ہے. آج MQM جس کو کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے بعد سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے الیکشن 2018 میں، اس نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کا یہ خواب کہ وہ عمران خان حکومت کو تحریک عدم اعتماد میں شکست دیں وہ حقیقت بن رہا ہے.
عمران خان حکومت کو عین موقع پہ آخری لمحات میں ختم کرنے کا متحدہ قومی موومنٹ کا یہ فیصلہ یقیناً اس کے دور رس اثرات ہوں گے، لیکن کیا واقعی شہری سندھ کو اس سے فائدہ ہوگا اور شہری سندھ اور دیہی سندھ کے درمیان خلیج دور ہوگی، سندھ امن سے ترقی کی شرح پہ آگے بڑھ سکے گا؟ اگر ایسا ہو جائے تو یہ قیمت کوئی بہت مہنگی نہیں ہے، مگر عام کراچی کا شہری اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے۔ عام کراچی کا شہری کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک نئے ٹرک کی ایک نئی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ یقیناً اگر اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو ایم کیو ایم پاکستان، جس کا کہ وجود اب بھی کوئی بہت ہی مستحکم نہیں ہے، یقیناً وہ پاش ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، مگر اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے چوٹی کے رہنما ڈپٹی کنوینر جناب عامر خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بڑا رسک ہے، 34 سال میں 4 بار یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی پوری سیاسی زندگی میں شروع سے یہ تمام معاملات دیکھ رہے ہیں۔ 1988 میں جب پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا تھا الطاف حسین صاحب نے، اس وقت بھی آپ اس میں موجود تھے اور آج بھی آپ اس میں موجود ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے جس پہ اب آپ کو یقین ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا، اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہوگا اور یہ آپ کو مہنگا نہیں پڑے گا سودا، آپ کو اور شہری سندھ کو؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ کی جو تشویش ہے کہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں 4 معاہدے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون سے بھی ہمارے معاہدے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے کسی نے بھی اس شہر کراچی جو پورے پاکستان کو ریونیو جمع کر کے دیتا ہے، اس شہر کو کبھی بھی توجہ کا مرکز نہیں بنایا گیا۔ دیکھیں، آپ کے خدشات بالکل درست ہیں اور ہمیں بھی اس کے اوپر تشویش بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی جس طرح سے کراچی شہر کو فوکس کرنا چاہیے تھا، یہاں کے مسائل کے حل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے تھا، اس کی رفتار بھی کوئی بہت مثبت نہیں تھی، یا جس پر اطمینان کا اظہار کر سکیں وہ بھی نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ یقیناً ماضی میں بڑی تلخیاں رہی ہیں، بہت دوریاں رہی ہیں، بہت اختلافات رہے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے جس کی تفصیل شاید اتنے کم وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی ہو، لیکن بہرحال ہم سیاسی لوگ ہیں اور اگر ایک فریق، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بھی ہم نے بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے مظاہرے بھی کیے، ہم نے ریلیاں بھی نکالی، سی ایم ہاؤس پر بھی گئے اور ہم یہ احتجاج اسی لیے کر رہے تھے کہ کم از کم ہماری آواز کو سنا تو جائے۔ بالآخر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے، زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے ہم کو یہ دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب کامران صاحب، اب کسی کی نیتوں کو ناپنے کا تو کوئی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر مل کر بیٹھ کر ان دوریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم پورے سندھ اور خصوصاً شہری سندھ کے جو مسائل ہیں اس کے حل کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو شہری اور دیہی کی جو تفریق بڑھتی چلی آ رہی ہے اس کو ہم پاٹنا چاہتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کامران صاحب کہ اگر کوئی ہم سے ایک فریق یہ کہے تو ہمارے پاس ہم کیا اس کا جواب دیں؟ ہم کہیں نہیں، ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس مسئلے کے اوپر بیٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم پھر آزماتے ہیں، اور اگر پھر کوئی حل نہیں نکلا تو پھر ہمارے پاس آپشن وہی موجود ہے کہ پھر احتجاج کریں گے، پھر روڈوں پہ آئیں گے، پھر ریلیاں نکالیں گے، پھر مظاہرے کریں گے۔ ہمیں سیاست تو اسی پاکستان میں کرنی ہے، اب یہ مسائل کا حل کسی دوسرے ملک میں جا کر تو تلاش نہیں کرنا ہے۔ یہ فرمائیے گا، چلیں یہ آپ کی بات اس پہ مناسب ہے کچھ بات بھی، مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ جس چیز پہ قابو کیا آپ اپنی جو حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا جس نے کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا شہری حکومت کو، جس میں کہ ایم کیو ایم حصہ دار تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کی اور اس کے پاس بڑا اثر بھی تھا، رسوخ بھی تھے، تمام اس کے پاس معاملات بھی تھے، مگر وہ جو 60-40 کا جو آج فارمولہ طے کیا وہ دراصل رشوت کی تقسیم کا فارمولہ بن گیا، اس پہ عمل درآمد کا فارمولہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ رشوت ستانی کی نظر نہ ہو جائے۔ یہ صرف اب پہلے ہمیں شکایت تھی کہ بھئی جو پیپلز پارٹی سے منسلک معاملات ہیں اس میں یہ معاملہ ہے، پھر ہمیں سے اب یہ شکایت یہ نہ بڑھ جائے کہ بس اب ایم کیو ایم اس کی حصہ دار ہو گئی ہے۔ اس کی بیخ کنی یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے نا
اس کو تو صاف کر دینا یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں، اس کی کیا یقین دہانی ہے؟ یقیناً کامران صاحب اس کی یقین دہانی ہم اپنی طرف سے MQM کی طرف سے دے سکتے ہیں، اور اگر اس میں ہماری نیتوں میں ذرا سا بھی ذاتی مفاد اور فائدہ ہوتا یا ہماری پارٹی کا مفاد بھی ہم نے اپنے مد نظر رکھا ہوتا تو آپ کے سامنے معاہدے کے نکات ہیں. ہم نے شہری سندھ کے لیے ہم نے انڈسٹریل ایریاز کی ریہیبلیٹیشن مانگی ہے، ہم نے پبلک سیکٹر میں ویمن یونیورسٹی مانگی ہے، ہم نے سیف سٹی کے حوالے سے ان سے ڈیمانڈ کی ہے، ہم نے جو جعلی ڈومیسائل ہے اس کے اوپر ہم نے کمیشن مانگا ہے، ہم نے انفراسٹرکچر، ہم نے ماسٹر پلان ان سے کہا ہے کہ کراچی کا بنایا جائے. ہم نے وہ ساری چیزیں ہیں، ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی فیسلٹیز کے لیے ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے. یہ سارے وہ مطالبے ہیں جو ہم نے خالصتاً شہر کے مفاد میں رکھے ہیں. ہمیں کوئی ذاتی فائدہ اس معاہدے میں ابھی کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو اس میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، وہ ہے. مگر یہ دیکھیے اس میں ہر جگہ ہے کہ مثال کے طور پہ عمل درآمد کیا جائے گا، جعلی ڈومیسائل کے خاتمے کے متعلق ہر ضلع میں کمیشن قائم کیا جائے گا، سرکاری ملازمتوں کے کوٹے کی نگرانی کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی، قانون کے مطابق گریڈ 1 سے 15 تک سرکاری ملازمت صرف مقامی لوگوں کو دی جائے گی، اسٹریٹ کرائم پہ قابو پانے کے لیے لوکل پولیسنگ متعارف کرائی جائے گی، جعلی کیسز قانون کے مطابق واپس یا خارج کیے جائیں گے، شہری دیہی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی سفارش کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کی جائے گی، ماسٹر پلان تیار کیا جائے گا، ٹرانسپورٹ نظام اپ گریڈ ہوگا، شہری خواتین کے لیے پبلک یونیورسٹی بنے گی، لا اینڈ آرڈر کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ بنایا جائے گا، روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کاٹیج انڈسٹریل زون کیا جائے گا، قائم انڈسٹریل ایریا کا انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے گا. اور یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، کب کیا جائے گا؟ کیا جب ہم سب فارغ ہو جائیں گے، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، جب کیا جائے گا؟ کب کیا جائے گا؟ 4 ہفتوں میں کیا جائے گا، 6 مہینے میں کیا جائے گا، 1 سال میں کیا جائے گا، فلاں تاریخ تک کیا جائے گا؟ کب کیا جائے گا؟ سر اس میں کہیں پہ کوئی مدت کا تعین نہیں ہے. گا ہم پوچھیں گے، آپ کہیں گے ہاں کیا جائے گا نا، پھر وہ کب کیا جائے گا؟ ابھی کیا جائے گا، ہم نے تو لکھا تھا کیا جائے گا. کامران صاحب یہ اتنے چھوٹے مسائل نہیں ہیں کہ جس میں آپ کو میں یہ کہہ سکوں. مثال کے طور پر جو ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو ہم نے ٹائم لائن دی کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو بااختیار کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اس کے بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق اس کو 1 مہینے کے اندر اسمبلی سے پاس کرایا جائے گا. اس میں سارے اختیارات بلدیاتی اداروں کو ملنے چاہیے. اس کے اوپر 1 مہینے کا ٹائم ہے. باقی یہ سارے ایشوز ہم مل بیٹھ کے ہی طے کر سکتے ہیں. اس کو فوری طور پر اس پہ کمیشن کو ٹائم لائن بنانے کے بغیر تو دنیا کا کوئی بھی کارپوریٹ یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی اس کو آپ کو ٹائم لائن پہلے طے کرنا ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم کے اندر یہ کروں گا نا، وہ اس کا تو تعین کرنا پڑے گا. حسب اب کامران صاحب دیکھیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو 6 مہینے میں اس کو سارے مسائل کو حل کر دیں گے. ہم مل بیٹھ کر اس کے اوپر ساری چیزوں کے اوپر مشاورت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کے اوپر عمل درآمد جلد سے جلد ہو، جلد سے جلد ان کے اوپر کمیٹیز بنے، جلد سے جلد اس کے اوپر کمیشنز بنے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ہماری کوشش یہی ہوگی. اگر اس کے باوجود اگر سندھ حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے تعاون نہیں ہوا تو کامران صاحب میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. اسی سسٹم کے اندر رہنا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ سیاست کرنی ہے، انہی لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہمیں امید ہے، دیکھیں میں جتنی ضرورت ان کو آپ کی آج ہے، جس میں کہ یہ آپ نے دیکھا کہ کل رات گئے زرداری صاحب، بلاول صاحب، فضل الرحمان، شہباز شریف، یہ پارلیمنٹ لاج میں آ گئے، خالد بھائی کے کمرے میں بیٹھ گئے، آپ کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے ہیں، ابھی ہم کر کے اٹھیں گے. اب ہم یہ کل وہ دن نہیں آئے گا، کل تو ان کا کام نکل جائے گا. پھر کہاں آپ کی اور آپ کے اس کام کی وقت ہوگی؟ کامران صاحب یہ صرف کل کی محنت نہیں تھی. کامران صاحب آپ کے علم میں ہے کہ ہم پچھلے 1 ماہ سے اس کے اوپر مشاورت کر رہے تھے، ایک پوائنٹس کے اوپر. یہ کوئی بہت چھوٹا کام نہیں تھا کامران صاحب. اس کے اوپر مشاورت کر رہے تھے، ایک پوائنٹس کے اوپر بیٹھ کر بحث ہوتی تھی، مباحثہ ہوتا تھا. اس کے بعد طے کرتے تھے کہ اچھا بھائی اس کو اس طرح طے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو کل آخری مراحل میں لے کر گئے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں طے کی ہیں. ہم امید کر سکتے ہیں، ہمیں جو بلاول صاحب نے پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پہ کئی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جس نیک نیتی کے ساتھ بات کی ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ایک ینگ قیادت ہے، بلاول صاحب شاید وہ سوچ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا، ان کے اندر ایک جذبہ نظر آیا ہے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز
کا میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا. ہماری کوشش ہے کہ ہم شہری مسائل کو حل کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں. ہم نے اپنا تعاون ان کو دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے, ٹھیک ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. خان صاحب اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے کراچی میں, لیکن خبریں چلی ہیں یہ بھی آیا شاید کہ مرتضی وہاب صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, ایڈمنسٹریٹر یا میئر, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر. اس حوالے سے کچھ طے ہوا ہے کیا آپ کا اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ کامران بھائی, اس حوالے سے میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم نے کوئی وزارت, کوئی ایڈمنسٹریٹر, کوئی کچھ, ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے. یہ بالکل میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے. ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ جلد سے جلد الیکشن کرائے جائیں, جو کہ حالیہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اس کے نوٹیفیکیشنز آ گئے ہیں. فوری طور پر الیکشن کرائیں, نئی قیادت جو آئے اس کو وہ اختیارات منتقل ہوں, اور اس پیریڈ کے اندر 1 مہینے کے اندر اندر یہ بل پاس کرا لیا جائے, اور پھر ان اداروں کو جو ہے با اختیار کرایا جائے. پھر کوئی بھی آدمی ہو, چاہے ایڈمنسٹریٹر, کوئی سرکاری افسر ہو, کوئی پولیٹیکل ہو, کوئی بھی ہو, اس کے پاس اختیارات ہوں, اس کے اوپر کام کرے. ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے, نہ مسلم لیگ نون سے رکھی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو واضح کر دوں کہ دیکھیں یہ صرف پیپلز پارٹی کا معاہدہ نہیں ہے, یہ پوری متحدہ اپوزیشن کا معاہدہ ہے. اس کے اوپر پورے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ سب نے اس کی یقین دہانی کرائی ہے. اب اتنی بڑی پارٹیز کے ہیڈز بیٹھ کے اگر یقین دہانی کرائیں اور اس کے باوجود بھی اگر اس پر عمل نہ ہو سکے, ہو جائے گا. اگر خان صاحب اس کا پورا ایک نظام آپ ترتیب دے دیں یا آپ اپنے سامنے رکھیں اور ایک معاہدے پر ایک اس کی ٹائم لائن سیٹ کریں, اس کی پروگریس رپورٹ ہوتی رہے, اس کی ملاقات ہوتی رہے, اسی طرح کا نظام پیپلز پارٹی ترتیب دے, ایک نظام بنے گا تو پھر عمل درآمد کا معاملہ ہوگا. کیونکہ یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں, تو وہ نظر آنا چاہیے پھر. نہیں انشاءاللہ کامران صاحب, یقیناً مخالفین بھی ہیں جو اس بات کو بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں کسی کا جواب تو نہیں دوں گا. ہم خود سے کوشش کریں گے, اور ہم نے جن مشکلات سے یہاں تک کا سفر طے کیا ہے گزشتہ کوئی 5-6 سالوں میں, آپ کے سامنے ہے. ہمارے اوپر کتنی پابندیاں, ہمیں سیاسی طور پر لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں ملتا ہے, ہمارے جھنڈے اتار دیے جاتے ہیں, ہمارے آفیسز بند ہیں, ہمارے مسنگ پرسنز ہیں, مسائل کا ایک انبار ہے. اس کے باوجود اس MQM کو جو بالکل ختم ہونے جا رہی تھی اس کو بچا کے یہاں تک لے کر آئے ہیں, اور امید کر رہے ہیں, ہم سب کوششیں کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس MQM کو بھی آگے بڑھائیں, اور جو ہمارے ووٹرز, سپورٹرز اور شہری سندھ کے لوگ ہیں ان کے دکھوں کا, ان کی تکلیفوں کا کوئی مداوع کر سکیں. ہماری کوشش ہے, اور نیک نیتی سے کوشش ہے, انشاءاللہ اس میں ہم عمل بھی کریں گے, اور نظر آئے گا. اگر دیکھیں اگر نہیں نظر آیا تو ظاہر ناکام ہوں گے, اس کی سزا بھی ملے گی ہمیں. عوام جو ہے وہ پھر ہمیں اگلے الیکشن میں بتا بھی دیں گے, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. مواقع نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, اختیارات نہیں تھے, اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھا ہے. ہیں متحدہ اپوزیشن کا, آپ کو بتایا گیا ہے کہ کل کو جب اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے, نئی حکومت بنتی ہے, تو سندھ کی حکومت برقرار رہے گی, صوبوں کی حکومتیں چلتی رہیں گی 2023 کے آخر تک. کیا بتایا گیا آپ کو؟ کامران صاحب اس پہ ظاہر ہے کہ یہ مختلف پارٹیز ہیں, اور جہاں تک میری نالج میں ہے اس میں مختلف آراء ہیں. زیادہ تر اکثریت جو پارٹیز کی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ چند ماہ کے اندر جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے نئے الیکشن کرا دیے جائیں, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد صوبوں میں بھی کرا دیے جائیں. یقیناً صوبوں میں بھی الیکشن کرا دیے جائیں, پورے پاکستان میں جنرل الیکشن جتنی جلدی ممکن ہو سکے. ظاہر ہے کہ بجٹ بالکل سر پر رکھا ہے, تو شاید بجٹ تک تو یہ معاملہ جائے, لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ جہاں تک میری نالج میں ہے مسلم لیگ نون, دیگر مولانا صاحب اور ہم بھی اس بات پہ, اختر مینگل صاحب بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جلد سے جلد نیا جنرل الیکشن کرایا جائے پورے پاکستان میں. بڑی نوازش. عامر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. خبر شب بریک, اس کے بعد اسی پورے معاملے پہ پیپلز پارٹی کی بھی رائے لے لیتے ہیں. جناب سعید غنی ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.
آج کی سب سے بڑی سیاسی خبر تھی متحدہ قومی موومنٹ کا فیصلہ کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف حکومت عمران خان حکومت کی اتحادی نہیں رہے گی بلکہ متحدہ اپوزیشن کو جوائن کر لے گی۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان حکومت کی بقا پر کالے بادل منڈانے لگے کیونکہ ایم کیو ایم کا حکومت کے ساتھ منسلک رہنا اس کی بقا کے لیے انتہائی ضروری تھا تحریک عدم اعتماد کے پس منظر میں۔ اب اس کے پشت پر ایم کیو ایم کے اس فیصلے کی پشت پر موجود ہے دیرینہ مسئلہ سندھ کا، یعنی کہ شہری سندھ اور دیہی سندھ کے میں سیاسی خلیج۔ بتایا گیا کہ اس پس منظر میں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک بار پھر ایک نئے بار رشتے میں جڑے ہیں۔ 34 سال میں چوتھی بار ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے معاہدہ کیا ہے۔ بنیاد اس کی یہی ہے کہ شہری سندھ اور دیہی سندھ کے درمیان خلیج کو ختم کیا جائے اور شہری سندھ میں جو مسائل ہیں، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے مسائل ہیں، جو اس کی ترقیات کے مسائل ہیں، ان کو دونوں مل کے حل کریں اور سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور اس حوالے سے ایک وسیع معاہدہ جو ہے تشکیل دیا گیا ہے۔ وقفے سے قبل آپ نے دیکھا کہ ہماری تفصیلی بات ہو رہی تھی ایم کیو ایم کے ڈیپٹی کنوینر جناب عامر خان سے اسی معاہدے کے حوالے سے۔ اب اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا، حکومت سندھ کا موقف ہمیں دیں گے وزیر اطلاعات حکومت سندھ کے، پاکستان پیپلز کے پارٹی کے بہت ممتاز سینئر رہنما ہیں، محنتی رہنما ہیں، جناب سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب۔ یہ فرمائیے گا چوتھی بار معاہدہ ہوا ہے، آپ تمام معاہدوں کو دیکھتے رہے ہیں، کتنے آپ اس وقت مطمئن ہیں کہ یہ چوتھا معاہدہ جو ہوا ہے، اب چوتھی بار جو ہوا ہے، اس میں بہت سارا انویسٹڈ ہے، سندھ کا مستقبل یہ بہت خوبصورتی سے چلے گا، اس پہ عمل درآمد ہوگا اور باہمی جو اعتماد ہے وہ برقرار رہے گا؟ کتنا کانفیڈنس ہے آپ کو اس دفعہ؟ خان صاحب، ایک بات تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ نے شاید اس کا تذکرہ بھی کیا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ماضی کے تعلقات کوئی بہت مثالی نہیں رہے ہیں، باوجود کوششوں کے کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا اور وہ چیزیں جس انداز میں آگے بڑھنی چاہیے تھیں وہ نہیں بڑھی۔ یہ جو سارے مذاکرات اس وقت شروع ہوئے، اس میں جو سب سے اہم چیز تھی جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے اور ایم کیو ایم کے دوستوں نے بھی کیا، کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی شروع میں یہ کہا کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آئے یا نہ آئے، وہ سندھ حکومت میں ہماری پارٹنر بنے یا نہ بنے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک لانگ ٹرم ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں آگے بڑھی جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، اس معاہدے میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ تاثر لیا جائے کہ کوئی ایم کیو ایم نے وزارتیں مانگی ہوں، کوئی گورنرشپ مانگی ہو یا کوئی ایسی چیز کہی ہو جس سے کسی فرد کا یا کسی ایک شخص گروہ کا یا ایک جماعت کا کوئی مفاد اس میں نظر آتا ہو۔ مجموعی طور پر جو چیزیں اس معاہدے کے اندر ہیں وہ اجتماعی چیزیں ہیں اور جس سے صوبہ سندھ کے جو مختلف ایشوز ہیں جو ایم کیو ایم نے ریز کیے اور کچھ ہمارے اپنے بھی ایشوز تھے جو اس کے اندر اتفاق ہو گیا، وہ ہم نے رکھے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ جی آپ قانون کو ٹھیک کیجئے گا لوکل گورنمنٹ کے، اس پر پہلے ہی ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، ریویو فائل نہیں کی، اپیل میں نہیں گئے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ جو ڈومیسائل کا ایشو کا انہوں نے جعلی ڈومیسائل صوبہ سندھ میں بنتے ہیں جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی صرف ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے، پورے صوبہ سندھ میں ہر ضلع کے اندر یہ پرابلم ہے اور سب کو مسئلہ ہے، اس پر کام ہم کریں گے۔ پروونشل فائننس کمیشن کی انہوں نے بات کی، قانونی بات ہے، وہ نہیں بنا لیکن اس میں ہم نے ٹائم لائن دے دی کہ ہم اس کو کس طرح سے بنائیں گے، کس طرح آگے بڑھیں گے۔ صوبہ سندھ میں جو ترقیاتی کاموں کی اسسمنٹ ہوگی وہ مشاورت کے ساتھ ہوگی۔ تو اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہیں اس کے اندر اس میں دیکھیں بیسک یہ ہے 18 نکاتی معاہدہ ہے اور بہت ہی اسپیسیفکلی ہر چیز ایڈریس ہے جو کہ اس وقت اس شہر کی ضرورت ہے۔ مطلب کم و بیش کافی حد تک یہ حل ہو گیا ہے، جو مسائل ہیں وہ حل ہوئے ہیں، لیکن اس میں کسی بھی معاہدے کی کسی نقطے میں بھی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کیونکہ کوئی ٹائم لائن نہیں ہو کسی بھی چیز کی تو وہ ایک ہوائی تیز تصور کی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز پہ عمل درآمد کرنا ہو، گھر کا چھوٹا سے چھوٹا کام کرنا ہوتا ہے، آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کل میں کر لوں گا، 7 دن کے اندر یہ کر لوں گا، اور پھر جب اس قسم کے معاملات میں تو اس میں ٹائم لائن اس کی بڑی کرٹیکل ہوتی ہے۔ مگر یہ 18 کے 18 جو ہے گا اور گی پہ ختم ہو رہا ہے اور کہیں پہ اس میں کوئی مدت کا تعین نظر نہیں آ رہا، جس سے ابہام پہلے دن سے اس میں ہم جیسے مبصرین کو نظر آ رہا ہے۔ نہیں خان صاحب، دیکھیں ٹائم لائن اس میں ہے جہاں پہ یہ ممکن تھا۔ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں لوکل گورنمنٹ قانون کو جو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس میں 30 ڈیز کیا اس میں ہے ٹائم لائن۔
اچھا، جو پروونشل فائننس کمیشن ہے اس کے اندر ٹائم لائن ہے کہ جیسے ہی بلدیاتی الیکشنز ہوں گے، منتخب نمائندے آئیں گے، 1 مہینے کے اندر اندر یہ کمیشن بنا دیا جائے گا، غالباً 6 مہینے کے اندر اندر اس نے جو ایوارڈ کر دینا ہے. یہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں دونوں جگہوں پہ. اچھا، باقی جو چیزیں ہیں مثال کے طور پہ کہا گیا کہ جی جعلی ڈومیسائل ہیں اس کے اوپر ایک کمیشن بنے گا. اب یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ کام آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی مہینے کے اندر اندر ہم کر لیں گے. اسی طرح اگر ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کی بات ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک آن گوئنگ کام ہے، ہوتا رہے گا. اس کے اندر جب تک چیزیں سامنے آتی رہیں گی اس پہ ہم ان سے مشاورت کرتے رہیں گے. لوکل پولیسنگ کی بات کی گئی ہے، قانون کو ہم دیکھیں گے، قانون کے مطابق جہاں جہاں اس میں گنجائش بنتی ہے وہ چیزیں ہم کریں گے. 60-40 کا جو ریشو ہے اربن رورل کا جو فارمولا ہے اس پہ ایم کیو ایم کا یہ خیال تھا کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہمارا یہ خیال تھا کہ جو ڈیٹا وہ دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ ہم بیٹھیں گے، ڈیٹا شیئر کریں گے، جہاں پہ شکایت جائز ہوں گی قانون کے مطابق ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں جہاں ٹائم لائن دینا پاسبل تھی وہاں دی گئی ہے. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چلیں گی، وہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے کی بات نہیں. معاف کیجیے گا کہ